بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جغرافیہ فرسٹ ایئر۔ آج ہمارا پہلا ٹاپک جغرافیہ کی تعریف بیان کریں۔ جغرافیہ کی مین شاخیں کون کون سی ہیں اور ذیلی شاخیں تفصیل سے بیان کریں۔ سب سے پہلے لفظ جغرافی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک جیو اور دوسرا گرافی۔ جیو مطلب زمین، گرافی گرافین سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے تذکرہ کرنا، بیان کرنا، جاننا، مطالعہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ لفظ جغرافیہ کے لغوی معنی زمین کا بیان، زمین کے بارے میں جاننا، زمین کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ یوں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ زمین جو ہے سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں، براعظموں یعنی زمین پر پائی جانے والی ہر چیز کے مطالعے کا جو ہے وہ نام ہے۔ 1891 میں ڈاکٹر کیلٹی رٹزل رشل نے جغرافیہ کی تعریف پیش کی۔ ان کے مطابق جغرافیہ ایک ایسے علم کا شعبہ ہے جو زمین کے مختلف خد و خال کا مطالعہ ماحول کے حوالے سے کرتا ہے۔ خد و خال کا مطلب یہاں پہ کہ زمین پر پائے جانے والے فزیکل فیچرز کے اندر سب سے پہلے پہاڑ، پھر سطح مرتفع، پھر میدان، پھر صحرا۔ ماحول ہمارا ایٹماسفیئر سارے کا سارا، جب خد و خال کا مطالعہ ماحول کے حوالے سے کیا جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جغرافیہ کہتے ہیں۔ پھر 1958 میں بین الاقوامی جغرافی کانفرنس میں جغرافیہ کی تعریف پیش کی گئی کہ جغرافیہ کا علم زمین کو انسان کا مسکن سمجھتے ہوئے اس طرح بیان کرتا ہے کہ انسان اور زمین کا باہمی تعلق ثابت ہو جائے، یعنی یہاں پہ خد و خال، اس کے ماحول اور انسان کا ریلیشن بیان کیا جاتا ہے کہ انسان نے اس زمین پر آ کے کون کون سی تبدیلیاں کی، کن کن چیزوں کو جو ہے اس نے ایکسپلور کیا، ڈسکور کیا، اور اپنی آسائش کے لیے کون کون سی چیزیں ہم لوگوں نے جو ہیں وہ بنائیں، جس کے اندر آپ دیکھ لیں سب سے پہلے ہمارے پاس زراعت، پھر معدنیات، پھر ہم لوگوں نے جو ہیں وہ صنعتیں، آج ہم لوگ ایٹمی پاور، اور اب ہم لوگوں نے زمین کو چھوڑ کے دوسرے سیاروں میں اپنی نظریں جو ہیں وہ گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ فیوچر میں ہم لوگ جو ہیں ان کو بھی استعمال میں لا سکیں۔ موجودہ دور کے اندر جغرافیہ کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو کہا جاتا ہے کہ جغرافیہ ماحول کا مطالعہ کرتا ہے، لہذا اس کو ماحولیاتی سائنس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جغرافیہ کی شاخوں کی طرف آئیں تو دو میجر شاخیں ہیں ہمارے پاس جغرافیہ کی، ایک فزیکل جغرافی یعنی طبعی جغرافیہ، اور دوسرا ہمارے پاس ہیومن جغرافی یعنی انسانی جغرافیہ۔ طبعی جغرافیہ، اس کے مختلف شاخیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے طبعی جغرافیہ کسے کہتے ہیں؟ طبعی جغرافیہ کا مطلب کہ قدرتی خد و خال کا مطالعہ، جن کا تعلق انسان کے ساتھ اور اس کے ساتھ ماحول کے ساتھ، مثلا زمین کا وجود، اس کے نقوش، اس کی ساخت، اس کی حرکات، اس کی گردش، ہوائی کرہ، سمندر، ان تمام چیزوں کا علم جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ طبعی جغرافیہ کہلاتا ہے۔ شاخوں کے اندر 10 میجر شاخیں ہمارے پاس طبعی جغرافیہ کی۔ سب سے پہلے علم طبقات الارض یعنی جیولوجی۔ علم طبقات الارض، اس کی ہیڈنگ دیکھیں تو ہیڈنگ کے اندر یہ ڈیفینیشن پوشیدہ ہے۔ علم جاننا، طبقات طبق سے نکلا ہے، ٹکڑے، ارض زمین، یعنی زمین کے مختلف ٹکڑوں کا علم، تو علم طبقات الارض سے مراد زمین کی ساخت، اس کی ترکیب کے بارے میں جاننا، یعنی چٹانوں کی ساخت، ان کی تقسیم، سطح زمین پر موجود چیزیں، ان تمام کا علم جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم طبقات الارض کہلاتا ہے۔ علم طبقات الارض کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک طبعی جیولوجی اور دوسری تاریخی جیولوجی۔ سیکنڈ ہمارے پاس شاخ ہے ماحولیاتی جغرافیہ، انوائرمنٹل جغرافی۔ ماحولیاتی جغرافی سے مراد ماحول کا مطالعہ، یعنی ہمارا ماحول کیسا ہے، ماحول کے اندر انسانی سرگرمیاں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، رہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بارشیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے موسم کا جو ہے وہ حصہ ہیں۔ اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ماحولیاتی جغرافیہ، یعنی جس ماحول میں انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ماحولیاتی جغرافی کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے علم آب و ہوا۔ علم آب و ہوا یعنی کلائمیٹالوجی۔ اس کا مطلب کہ اس زمین پر
کتنی قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے، ان کی جماعت بندی، کس قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے، اس کن علاقوں میں موسم کیسا ہے، وہاں پہ مقامات پر کیسی ہوا پائی جاتی ہے، کیونکہ ہر مقامات پر دنیا کے مختلف حصوں کے اندر ایک جیسی آب و ہوا نہیں ہے۔ کہیں پہ ہمارے پاس جو ہے ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، کہیں پہ کم ہوتا ہے، کہیں پہ فریجڈ زون ہے ہمارے پاس، تو لہٰذا دنیا کے ایک ایک خطے کی جب ہم لوگ جو ہے آب و ہوا کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، علم آب و ہوا کا نام دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریاضیاتی جغرافیہ۔ ریاضیاتی یعنی ریاضی سے، اس کا مطلب کہ زمین کی شکل، سطح زمین پر فاصلے ماپنے کے لیے ہم لوگ جو ہیں جو مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، یعنی سمتیں معلوم کرنے کے لیے ہم لوگ، یا پھر قبلہ کا رخ معلوم کرنے کے لیے، کسی علاقے کی پیمائش کے لیے، اپنی باؤنڈری حدود کی پیمائش کے لیے، ملک کی باؤنڈری کے لیے، تو جو پیمائشیں وغیرہ کرتے ہیں جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ ریاضیاتی جغرافیہ کا نام دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے شکلی جغرافیہ۔ کہتے ہیں یہ سطح زمین پر مختلف قسم کے خد و خال کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی وہی فزیکل فیچرز ہمارے کہ جن کو ہم لوگ جب ایک سادہ کاغذ پر نقش کرنا چاہیں نقش کر سکیں، دیکھنا چاہیں دیکھ سکیں، یعنی فزیکلی طور پر جو ہمارے پاس شکل کی صورت میں ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں فزیکل فیچرز، جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، شکلی جغرافیہ کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مایات، ہائیڈرولوجی۔ اس شاخ کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹلی صرف پانی کے ساتھ ہے، یعنی سطح زمین پر پائے جانے والا پانی، چاہے وہ ندیوں نالوں کی صورت میں ہو، جھیلوں کی صورت میں ہو، کنویں وغیرہ کی صورت میں ہو، یعنی سطح زمین پر مائع حالت کے اندر جب بھی پانی موجود ہمیں ملتا ہے، سمندر سے لے کے بڑے بحیرے سے، بحر سے لے کے چھوٹے ندی نالے تک، ان تمام کا علم کیا کہلاتا ہے، میں مایات کہلاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے موسمیات۔ موسمیات یعنی موسم کا علم، موسم کے بارے میں جاننا، پورا ہوا کی مختلف کیفیات کا علم، اس میں ہمارے پاس درجہ حرارت، میکسیمم منیمم، ہوا کا دباؤ، نمی، ہواؤں کی ڈائریکشن، بادل، بارش، طوفان، ان تمام چیزوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ موسمیات کا نام دیتے ہیں، اور اس علم کی وجہ سے ہمیں آئندہ آنے والے موسم کی پیشین گوئی کی جاتی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اگلے ویک کے اندر ہمارا موسم جو ہے وہ کیسا رہے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بحری جغرافیہ۔ اس شاخ کا تعلق کہتے ہیں سمندروں کے مطالعے سے ہے صرف، یعنی بحری جغرافیہ، اوشنوگرافی، اوشنز تک، اوشن یعنی سمندر، کہ سمندر تک جو ہمارا علم ہے اس کو بحری جغرافیہ کہتے ہیں۔ اس میں ہم لوگ پانی کی فطرت دیکھتے ہیں، اس کی حرکات دیکھتے ہیں، ڈائریکشن دیکھتے ہیں، اس پانی کا ٹیمپریچر دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اس سمندر کی گہرائیاں نوٹ کرتے ہیں، بحری فرش دیکھتے ہیں کس قسم کا ہے، کون کون سے مواد پائے جاتے ہیں، حیوانات سمندر کے اندر جو پائے جانے والے، اور ان سمندروں کے اندر جو ہے پائی جانے والی نباتات کا مطالعہ بحری جغرافیہ کہلاتا ہے۔ یہ 10 شاخیں ہمارے پاس طبی جغرافیہ کی، علم طبقات الارض سے بحری جغرافیہ تک۔ ہماری فرسٹ ایئر کی بک بھی طبی جغرافیہ کے نام سے ہے، اور لہٰذا طبی جغرافیہ جو ہے یہ جغرافیہ کی اہم شاخ ہے، اور اس کی ذیلی شاخیں کا ہم لوگ اب مطالعہ کر چکے ہیں۔ نیکسٹ بڑی شاخ ہمارے پاس انسانی جغرافیہ، یعنی جغرافیہ کی 2 بیسک شاخیں تھیں ہمارے پاس، ایک طبی جغرافیہ اور دوسرا ہمارے پاس انسانی جغرافیہ۔ انسانی جغرافیہ کی طرف آئیں تو انسانی جغرافیہ جس میں انسانی کارنامے سر انجام دیے جائے گا، یعنی انسان نے زمین پر آ کے کیا کیا تبدیلیاں رونما کی، ان تمام کا علم، انسانی سرگرمیوں کا علم انسانی جغرافیہ کہلاتا ہے۔ اس کی سب شاخیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے کہتا ہے سیاسی جغرافیہ، پولیٹیکل جغرافی، سب سے آپ لوگ کہہ لیں کہ ایک نئی شاخ ہے جو انسانی جغرافیہ کی، اس کا آغاز جو ہے وہ 1930 میں کیا گیا، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جغرافیائی عناصر کسی ملک کے سیاسی حالات پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک ملک جو ہے سیاست کے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسرے ملک پر سیاسی غلبہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، سیاست کا علم سیاسی جغرافیہ کہلاتا ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے تاریخی جغرافیہ۔ تاریخ سے ورڈ یعنی ہماری تاریخ کے ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، گزرے ہوئے زمانے
گزشتہ زمانے میں ہونے والے سارے کے سارے واقعات، ان کا جب جغرافیہ عناصر کے حوالے سے مطالعہ کیا جاتا ہے اور مختلف ادوار، یعنی کس ادوار میں کون سا مضمون ترقی کی، کس مضمون کے بارے میں لوگوں نے بکس لکھی، یا اس دور کے اندر اس ادوار میں کون کون سی کارنامے سر انجام دیے گئے، کیا کیا چیزیں ایکسپلور کی گئی، کیا کیا چیزیں ڈسکور کی گئی، ان تمام کا علم، یعنی اور سمپلی بیان کیا جائے تو تاریخ ہماری، اس کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ تاریخی جغرافیہ کہلاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ اقتصادی جغرافیہ۔ اقتصادی جغرافیہ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ قدرتی وسائل کی روشنی کے اندر ملکوں کے اقتصادی حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اقتصادی لحاظ سے، اکنامک ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے ترقی یافتہ ہے، وہ خوشحال ہے، معاشی طور پر خوشحال ہے یا نہیں ہے، اس کی اکنامک ایکٹیویٹیز کتنی ہیں، کس پرسنٹیج پر جا رہی ہیں، ہم لوگ کن چیزوں کے اندر خود کفیل ہیں، کون سی چیزیں ہمیں جو ہیں دوسرے ممالک سے درآمد کرنی پڑتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ثقافتی جغرافیہ۔ اس شاخ کے اندر ہم لوگ کسی بھی علاقے کے رہنے والے لوگوں کے طرز فکر، ان کی سوچ، ان کے رہنے سہنے کے انداز، ان کے رسم و رواج کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یعنی گویا ثقافتی جغرافیہ جو ہے سمپلی بیان کیا جائے کسی بھی علاقے یا کسی بھی ملک کی اوور آل سٹرکچر کو بیان کرتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ کس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب ان کا مطالعہ کیا جائے، ثقافت کا مطالعہ کیا جائے، رسم و رواج کا مطالعہ کیا جائے، رہن سہن کے دیکھا جائے، لوگوں کی طرز زندگی دیکھا جائے، معیار زندگی دیکھا جائے، ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ثقافتی جغرافیہ کا نام دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے علاقائی ریجنل جغرافی یا اقلیمی جغرافی۔ اس شاخ کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے مختلف بر اعظموں سے ہے، یعنی ریجنل علاقائی علاقوں کا علم، اس کے اندر جو ہے مختلف بر اعظم، ہمارے ممالک، ہمارے خطے، اور پھر ہر ملک، ہر خطے، ہر بر اعظم میں پائے جانے والے حالات، مثلا اس کے محل وقوع کیسا ہے، آب و ہوا کیسی ہے، قدرتی نباتات، لوگوں کے پیشے کیسے ہیں، اقتصادی ترقی، جب ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے، مطالعہ کیا جائے، اس کو علاقائی یا اقلیمی جغرافیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مردم نگاری یعنی ڈیموگرافی۔ اس علم کے اندر، اس مردم نگاری کے اندر ہم لوگ معاشرتی اعداد و شمار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہماری مختلف قوموں، نسلوں اور لوگوں کے حالات کیسے ہیں، کس حالت کے اندر لوگ جو ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مردم نگاری ہم لوگ جو ہیں وہ بحث کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل لوگ کتنے ہیں، میل فیمیل کتنے ہیں، روزگار والے کتنے ہیں، بے روزگار کتنے ہیں، یعنی ہمیں پوری کی پوری اس قوم کا، اس نسل کا، ان ایک علاقے میں رہنے والے لوگوں کی ہر ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے، وہ اپنی لائف کیسے گزار رہے ہیں۔ جب ان چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مردم نگاری کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جغرافی آبادی۔ جغرافی آبادی کا مطلب کہ دنیا میں آبادی کی تقسیم کیسی ہے، دنیا کے کس خطے میں، کس ملک میں بہت زیادہ لوگ آباد ہیں، آبادی کی گنجانیت کہاں کہاں پائی جاتی ہے، آبادی کی ساخت کیسی ہے، یہاں پہ اضافے کی شرح انکریز ہو رہی ہے، ڈیکریز ہو رہی ہے، یعنی وہاں پر رہنے والے لوگوں کے مسائل، لوگوں کے بارے میں جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کو جغرافی آبادی کا نام دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے شہری جغرافیہ۔ شہری جغرافیہ کسی بھی شہر کے بارے میں علم، کیسے بنایا گیا ہے، اس کا محل وقوع کیسا ہے، اس کی اندرونی ساخت کیسی ہے، اس کا سٹرکچر کیسا ہے، اس کے اندر کوئی معاشی درجہ بندیاں کی گئی ہیں، منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا ہے، مارکیٹس، منڈیاں، ہر چیز اویلیبل ہے یا نہیں ہے، یعنی مکمل طور پر شہر کے بارے میں جاننا، شہر کے بارے میں علم حاصل کرنا، آبادی، اس کے رہنے والے لوگ، قوم، نسل، مارکیٹس، منڈیاں، ہاسپٹل، کالجز، روڈ، اوور آل ہر چیز سٹرکچر دیکھا جاتا ہے شہر کا کہ شہر کو بنایا کیسے گیا ہے، کون کون سی سہولتیں موجود ہیں۔ تو لہٰذا جب ان شہر کے بارے میں ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں
اس کو شہری جغرافیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دیہی جغرافیہ، یعنی دیہات سے مراد رورل جغرافی۔ اس میں دیہات کی خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، دیہاتوں کے وسائل کا مطالعہ کیا جاتا ہے، دیہاتوں کے مسائل کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کون کون سی سہولتیں موجود ہیں جن سے رہنے والے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور کون کون سی سہولتیں یہاں پہ نہیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو دیہات چھوڑ کر شہر کی طرف جانا پڑتا ہے، مائیگریٹ ہونا پڑتا ہے۔ سہولیات کے اندر ہمارے پاس جو ہیں وہ کالجز ہیں، اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اس کے علاوہ مارکیٹس ہیں، منڈیاں ہیں، تجارتی مراکز ہیں، آفیسز ہیں، یعنی یہ تمام چیزوں پر بحث کی جاتی ہے، کو مسائل کے حوالے سے، خصوصیات کے حوالے سے، اور روزگار کے وسائل کے حوالے سے۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں دیہی جغرافیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسانی جغرافیہ کی مزید شاخیں ہیں جن کے اندر انسانی بستیوں کا جغرافیہ، کہ بستی انسان کی کیسی ہیں، کہاں کہاں پہ پائی جاتی ہیں، کن کن شیپ میں پائی جاتی ہیں۔ پھر تجارتی جغرافیہ، تجارت ہماری کیسی ہے، کن کن ممالک کے ساتھ ہے۔ زرعی جغرافیہ ہمارے پاس، یعنی ہماری زراعت کتنے % زراعت ہوتی ہے، ہمارے ملک کے اندر کون کون سی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، کون کون سی فصلیں ہیں، ربی ہے، خریف ہے، کس موسم میں کون سی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ انجینئرنگ جغرافی ہمارے پاس، جغرافی نقل و حمل، یعنی ٹرانسپورٹیشن ہمارے پاس، ریلوے ہمارے پاس، نیٹ ورک، روڈ نیٹ ورک، ہوائی سروسز۔ اس کے علاوہ جو ہے علم معدنیات بھی انسانی جغرافیہ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں، یعنی ہمارے پاس معدنیات کون کون سی پائی جاتی ہیں، کن کن پہاڑوں پر، کن کن سطح مرتفع پر، زمین کے کس حصے میں کون سی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ ان تمام کا علم جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، انسانی جغرافیہ کی شاخ میں آ جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی انسان انوالو ہوتا ہے کام کرنے کے اندر۔ تو دو ہماری بیسک شاخیں، ان کی سب شاخیں، جغرافیہ کسے کہتے ہیں، جغرافیہ کی تعریف، جغرافیہ کی شاخوں پر نوٹ، دو بیسک شاخیں، طبی جغرافیہ، انسانی جغرافیہ، اور ان کی ذیلی شاخیں۔ اللہ حافظ۔